واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 365 اپنا اسلامک اسٹوڈیو صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے، احتشام الدین نے کہا۔ انہوں نے ہمیں ہماری اپنی تلواروں سے مروانے کا انتظام کر لیا ہے، انہیں اپنی فوجیں مروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شے دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان امارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں، سب درپردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔ اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محب وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ صلیبی ہمارے مخالف دھڑے کو مدد دے رہے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موصل کو اپنے چھاپا مار دستوں کا اڈا بنا رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شب خونوں کی جنگ لڑیں گے، رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ صلیبی موصل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں ہیں، بے شمار اسلحہ اور سامان چھپا کر رکھیں گے۔ اس میں آتش گیر مادہ بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ اپنے چھاپا ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان امارتوں یعنی حکومتوں میں اپنے اڈے بنا کر مستحکم کر چکے ہوں گے۔ میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتش گیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے، یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ تھا، اور سالار ساری مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ چھاپا مار دستوں کا سالار تھا، میرا قیاس صحیح نکلا ہے۔ سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا، مجھے معلوم تھا کہ صلیبی موصل اور حلب کو درپردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ بالڈون اور دوسرے صلیبی موصل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتش گیر سیال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے ذخیرے کی ضرورت ہے اسی طرح صلیبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جس کا ذخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا۔ ہمارے کچھ دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر موصل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں۔ انہیں میں نے عز الدین اور عماد الدین کا آپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے راستے روکنے ہیں۔ یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپا ماروں کو اپنے مستقر یعنی ہیڈ کوارٹر سے دور جانا ہوگا۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان، ساری مصری نے کہا، اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں۔ آپ حکم دے، کوئی قافلہ نظر آئے تو اسے روک لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تلاشی لو، مزاحمت ہو تو پورا مارکا لڑو، کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، اور حسن تم مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ صلیبی اسلحہ اور آتش گیر سیال کا ذخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ذخیرہ کر بھی چکے ہوں۔ اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو میں اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا، یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا۔ ساری مصری نے کہا، یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ مچولی جیسی ہوگی۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبی کھلی جنگ لڑنے کی بجائے شب خونوں اور تخریب کاری کی جنگ لڑیں گے۔ وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں، میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ ہم کئی جگہوں پر گھات لگائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان امراء کو ساتھ ملاؤں گا جو صلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تعاون کی بھیک نہیں مانگوں گا، میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا۔
گا، میں ان سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا، یہ برائے نام مسلمان ہے۔ مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے۔ مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی۔ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خانہ جنگی کا مجرم کہیں گی تو بھی میں اپنے ارادوں سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں، خدا کے آگے جواب دے۔ خدا کے سوا نیت کو کوئی اور نہیں جانتا۔ میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے حائل ہوں گے تو میں انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اگر ہم نے آج قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد صلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے عمراء اور حکمرانوں کے تیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کے تسلط میں دے دیں گے۔ تلوار کے سوا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں رہا، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ سارے مصری نے کہا، اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خود مختاری یا نیم خود مختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے اور میں انہیں سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مصری اور حسن بن عبداللہ کو جنگی نوعیت کی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو سلطان ایوبی ایک اور مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اس نے جب بیروت سے محاصرہ اٹھایا تھا اور وہ نصیبہ کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، اس سے کچھ عرصے پہلے اسے بحیرہ قلزم کے مشرقی علاقے کے متعلق یہ اطلاع ملی تھی کہ صلیبی فوجی دستے اس علاقے میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ صلیبی صرف مسلمان قافلوں کو لوٹتے تھے، مال و دولت کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے لے جاتے اور کمسن اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ زیادہ تر راہزنی ان دنوں ہوتی تھی جن دنوں مصر کے حاجیوں کے قافلے جاتے اور آتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کو فوجی پیمانے پر ہی روکا جا سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ میں فلسطین اور وہ مسلمان امراء سوار تھے جو صلیبیوں کے ساتھ در پردہ صلح اور مدد کے معاہدے کر رہے تھے، اس لیے سلطان ایوبی ادھر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیروت کے محاصرے میں سلطان ایوبی نے بحری بیڑا بھی استعمال کیا تھا جس کا امیر البحر حسام الدین نوح تھا۔ محاصرہ ابتدا میں ہی ناکام ہو گیا تو سلطان ایوبی نے حسام الدین کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ بیڑا اسکندریہ لے جائے۔ اس کے فوراً بعد قاہرہ سے سلطان ایوبی کو پیغام ملا کہ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور اب کوئی قافلہ منزل تک پہنچتا ہی نہیں۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے قاہرہ کو جواب دینے کی بجائے اسکندریہ امیر البحر حسام الدین کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے بیڑے کے اس حصے کی جا کر کمان لے لے جو بحیرہ قلزم میں ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کا حکم یہ تھا کہ بحیرہ قلزم میں تمہارا مقابلہ دشمن کے بحری بیڑے سے نہیں ہوگا بلکہ تم خشکی پر گھات لگا کر ان ڈاکوؤں کو پکڑو گے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکو صلیبی فوجی ہیں جو باقاعدہ منصوبے اور اوپر والوں کے احکام کے تحت لوٹ مار کر رہے ہیں۔ یہ صحرا میں نہیں رہتے، سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ تم فوج کا ایک منتخب دستہ لے جاؤ اور سمندر میں گھومتے پھرتے رہو، جہاں تمہیں ڈاکوؤں کا شبہ ہو وہاں سپاہیوں کو کشتیوں سے اتار کر خشکی پر بھیجو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کرو۔ میرے اگلے حکم تک تم قلزم میں ہی رہو گے۔ ناظرین، حسام الدین حکم ملتے ہی بحیرہ قلزم میں چلا گیا۔ اس دور میں بحیرہ روم اور قلزم کو ملانے کے لیے نہر سوئز نہیں تھی۔ بحیرہ قلزم میں سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی جہاز اور کشتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بحیرہ قلزم اور اس کے اوپر خلیج سوئز نظر آئے گی۔ اس سمندر کے مغربی کنارے پر مصر اور مشرقی کنارے پر سعودی عرب ہے، شمال میں صحرائے سینائی اور خلیج عقبہ ہے۔ ناظرین، بعض
قافلے جو مصر سے حج کے لیے جاتے تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں سمیت کشتیوں کے ذریعے خلیج سوئز عبور کرتے تھے۔ اکثر قافلے خشکی پر ہی جاتے تھے اور بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے کیونکہ سمندر کے قریب گرمی میں کمی رہتی تھی۔ ناظرین، حسام الدین نے وہاں جاتے ہی ساحل کے ساتھ ساتھ خشکی پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور چند ایک ڈاکوؤں کو پکڑ کر وہیں قتل کر دیا، لیکن اسے ان میں صلیبی افواج کا کوئی ایک بھی سپاہی نہ ملا۔ ناظرین، حسام الدین کو ایک روز اطلاع ملی کہ مصر سے ایک بہت بڑا قافلہ حجاز کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس وقت قافلے کو صحرائے عرب میں ہونا چاہیے تھا۔ حسام الدین نے 3-4 سپاہیوں کو خانہ بدوشوں کے لباس میں گشت کے لیے بھیجا مگر انہیں کہیں قافلہ نظر نہ آیا۔ ناظرین، یہ ایک بدقسمت قافلہ تھا جو ساحل سے دور دور جا رہا تھا۔ ایک رات قافلے نے ایک جگہ قیام کیا، اس میں تاجر بھی تھے اور حجاج بھی، کئی ایک پورے کنبوں کے ساتھ لیے جا رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور چند ایک کمسن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد خاصی تھی اور افراد کم و بیش 600 تھے۔ یہ سب کھا پی کر سو گئے تھے۔ ناظرین، قافلہ شہر کی تاریکی میں جاگا، کسی نے آذان دی، سب نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور جب روانگی کی تیاری ہونے لگی تو کہیں سے بلند للکار سنائی دی، سامان مت باندھو، سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، قافلے میں کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دی، ڈاکو ڈاکو۔ ناظرین، صبح کی روشنی صاف ہو گئی۔ قافلے والوں نے دیکھا ان کے ارد گرد صحرائی لباس میں ملبوس سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، ان میں بعض گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور بعض کے پاس تلواریں تھیں، ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ قافلے کی تعداد زیادہ تھی اس لیے یہ عارضی قیام گاہ وسیع تھی۔ ناظرین، ڈاکوؤں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ قافلے والے مسلمان تھے، خاموشی سے ہتھیار ڈال دینا ان کا اصول نہیں تھا، انہیں معلوم تھا کہ قافلوں پر حملے ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ مسلح تھے اور لڑنے کے لیے تیار تھے۔ عورتوں اور بچوں کو درمیان میں ایک جگہ کر لو، کسی نے آہستہ سے کہا، اور یہ ہدایت کانوں کان بکھرے ہوئے قافلے تک پہنچ گئی۔ عورتیں اور بچے قیام گاہ کے وسط کو جانے لگے۔ ناظرین، ڈاکو آگے بڑھنے لگے، قافلے میں سے تلواریں نکل آئیں، کچھ برچیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں نے ہلہ بول دیا، اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کا، للکار کا اور تلواریں ٹکرانے کا شور تھا جس میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دیتی اور شور میں ڈوب جاتی تھیں۔ ناظرین، ڈاکوؤں میں سے زیادہ تر گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے پلہ انہی کا بھاری تھا اور وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوجی تھے۔ قافلے والے بھی جم کر مقابلہ کر رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک آواز بار بار سنائی دیتی تھی، لڑکیوں کو درمیان میں رکھنا، لڑکیوں کو الگ نہ ہونے دینا۔ ناظرین، ایک لڑکی کی بلند آواز سنائی دی، ہمارا غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد قافلے والوں نے دیکھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 366 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔